دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نیا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. کل زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی. ہم تو ویٹ کر رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد 48 گھنٹے میں آنے والی ہے، لیکن اس ملاقات کا جو حال ہے وہ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. اچھا جی بالکل، بلکہ یہ جو ملاقات ہوئی صرف ملاقات نہیں تھی بلکہ اس میں لندن سے رابطے بھی ہوئے. تو آپ سوچئے کہ اس ملاقات میں کافی کچھ تذکرہ ہوا ہوگا. اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے تحریک عدم اعتماد. بھائی ظاہر ہے کہ ڈیڈ لاک کے اوپر ہر کسی کا اپنا اسٹیک ہے. نتائج کیا نکلیں گے، کیا نئے انتخابات ہوں گے، کیا ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، بہت سی سوچیں ہیں. تو پھر اشفاق یہ 2 دن کا جو کہا تھا 48 گھنٹے کا، جی اس میں تحریک عدم اعتماد ہم پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے لے آئیں گے، انتہائی اہم قرار دے دیے. ادھر سے بلاول اٹھ کر کہہ رہے ہیں جی 5 دن کا الٹیمیٹم ہے، وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہو جائے. اب یعنی ان کی ڈیڈ لائن کچھ اور ہے، ان کی ڈیڈ لائن کچھ اور ہے. کیا اپوزیشن ایک پیج پر ہے؟ یہ ساری زبانی باتیں ہو رہی ہیں یا کچھ ہونا بھی ہے؟ جیسے ایک پیج پہ ہونا اٹس اے ٹرم، جیسے اس کے اندر بھی کافی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں نکل آتی ہیں، ہو سکتا ہے حاشیہ بیچ میں لگاؤ. تو بہرحال اس پر چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا نقطہ نظر اپنا دیا تھا اس ملاقات کے حوالے سے، آپ کو ذرا بتاتے ہیں. کے اندر سامان چلا گیا ہے. پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا ابالا، جب دھواں اٹھا نا ایک ابالا آتا ہے، اس کے بعد جوہر صاحب کچھ نکلنا بھی ہے عدم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا؟ ایڈی بڑی ہانڈی چڑی کے نکلے گا. بڑا اچھا سٹیپ ہوا ہے یہ مہنگائی کے حوالے سے. پیٹرول بھی نیچے آیا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور بجلی بھی نیچے آ رہی ہے. بھائی صاحب اب آپ کا یہ پیغام ہے جو مونس صاحب کا پیغام تھا وزیر اعظم کے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے. تو گھبرائے تو نہیں ہیں. پرویز الہی کی وزیر اعظم عمران خان سے گزشتہ روز ملاقات بھی ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس ملاقات میں جب پرویز الہی کے بعد ملاقات مونس الہی کے ساتھ بھی ہوئی ہے ان کی، اور ایک ریسنٹ ملاقات ہوئی، اس میں پھر یہی بات کی گئی کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، یہ کہا گیا. فکر نہ کرو. تو اب جناب ہم آپ کو ذرا بتانے جا رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، اور سچویشن کچھ ایسی ہے کہ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تیاریاں پکڑ لی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، لیکن یہ کہ ایک پیج کا جو معاملہ ہے نا وہ صحیح نہیں ہو رہا. اچھا، بلاول صاحب کی جانب سے جو استعفے کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی، ان کا مزید موقف کیا رہا؟ اور ظاہر ہے کہ ہی از ویری انرجیٹک بیکاز بڑا کراؤڈ ان کے پاس آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا موقف اپنا دیا، ذرا سنیے. دن کا ڈیڈ لائن آپ کے پاس ہے، خود مستعفی ہو جائے. اگر آپ میں ہمت ہے تو اسمبلی توڑو. 5 دن بعد ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد انشاءاللہ تعالی اس وقت تک ہمارا نمبرز پورا ہو چکے ہوں گے. اچھا جی، تو مولانا فضل الرحمان کی کل زرداری سے ملاقات ہوئی، آصف علی زرداری کے ساتھ اسلام آباد میں. یہ ایک اہم ملاقات تھی، اور معاملات یہی تھے کہ جی اب ہم نے ریکوزیشن جمع کرا دی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اجلاس کب تک ہوگا. اگر ایکوزیشن ہوتی تو اس کے بعد تو 21 دن تو ویسے لگ جاتے ہیں تحریک عدم اعتماد آنے میں، اور ظاہر ہے کہ اسپیکر صاحب مزید ٹائم بھی لے سکتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اوبویسلی کسی ذمہ داری کے ساتھ ہی وہ کوئی بڑی بات کریں گے، تو انہوں نے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے تھے. لیکن اس ملاقات کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، ان کی باڈی لینگویج دکھائی دے رہی تھی کہ وہ کافی ڈاؤن دکھائی دے رہے تھے، بجھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. انہوں نے کیا کہا اس ملاقات کے بعد، ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. بات تو یہ طے ہے کہ عدم اعتماد عمران خان کے خلاف لایا جائے گا. عدم اعتماد کے لیے ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے. اکثریت اس وقت ہمارے ساتھ ہے. عدم اعتماد کی تحریک آئے گی. 2 روز میں اس کو پیش کرنے کا مرحلہ آ جائے گا. اسلامی برادری سے بھی کہوں گا کہ اب جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ تقریباً حتمی مراحل میں ہے، تو اب کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ملک عمران خان کو پاکستان کا نمائندہ مت لے، اور نہ ہی ان کو بطور وزیر اعظم پروٹوکول دے. ایسا نہیں لگ رہا مولانا فضل الرحمان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں گانا چل رہا ہے؟ کون سا بلا؟ دل کے ارمانسوں میں ایک تو گانا دکھی ہے، دوسرا آمنہ کھٹانے کی آواز اتنی دکھی ہے کہ دکھ مجھ پہ منتقل ہو گیا. مجھے ان کا مولانا صاحب کا اگلا شعر بھی تو سنیں، اس کا اگلا مصرع بھی تو دیکھیں نا. اتنے بجھا ہوا چہرہ. اچھا، اس کا اگلا مصرع بھی سنیں نا کہ ہم وفا کر کے پھر تنہا رہ گئے. پھر تنہا رہ گئے، تنہا نہیں پھر تنہا رہ گئے. اچھا، وہ پہلے ان کے پہلے بھی ہو چکا ہے نا ان کے ساتھ. کیا ہو رہا ہے بھائی، اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اظہر فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو بھائی پہلے نعیم اشرف بٹ صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. بھائی بٹ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اوور آل سچویشن ہے اس میں تو ٹائمنگ بھی میچ نہیں کر رہی. کوئی ٹائم دے رہا ہے، کوئی 5 دن کا ٹائم دے رہا ہے، کوئی 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہے. یہ کیسے آئیں گے بقول آمنہ کھٹانا ایک صفحے پہ؟
جی اشفاق پہ آنا ان کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور جو آپ ابھی گانا گنگنا رہے تھے وہی مسئلہ ان کا بنا ہوا ہے. اور مولانا کوئی شک نہیں کہ اتنے بجھے ہوئے شاید ہی کبھی ان کی سیاسی زندگی میں ایسے انہیں کسی نے دیکھا ہو، اور اس میں ہی ان کے جو بجھے ہوئے تھے اس میں سب پہلی بات تو یہ اب جو کل ہمیں پتہ چلا، ہم رپورٹ کیا کہ یہ اجلاس کی ریکوزیشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون نے تو بہت کلیئر کہا ہے، تجویز دی ہے کہ پہلے ریکوزیشن رہے، اس کے بعد عدم اعتماد ہوگی. اور ریکوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ اچھا جی، مینوائل آواز کا کچھ ایشو ہے. اظہر فاروق صاحب کی جانب چلتے ہیں، ذرا آپ. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. اظہر یہ کہیے گا OIC کا بھی اجلاس ہونے والا ہے، تو اجلاس ہوگا، لانگ مارچ بھی یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے ممکن ہے یہ؟ جی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن اگر ابھی اجلاس کال کرتی ہے ریکوزیشن کے لیے، تو ریکوزیشن جمع کراتی ہے تو 15 دن جو ہے وہ اسپیکر کے پاس ہے، اسپیکر 15 دن کے اندر اندر اجلاس کال کرنے کے پابند ہوں گے. تو اگر اس ٹائمنگ کو دیکھا جائے تو 23 مارچ جو ہے وہ بالکل قریب آ جائے گی، کیونکہ 22-23 کو جو ہے وہ جو OIC وزیر خارجہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے مہمانوں کی آمد بھی ہے، اور کانفرنس بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. تو دن بہت تھوڑے ہیں، پیچھے رہ جائیں گے، اور اس دوران اجلاس نہیں ہو سکے گا. ایک تو رینوویشن ہو رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، قومی اسمبلی کا حال جو ہے وہ تیار نہیں ہے، لابی تیار نہیں ہے، ایک یہ بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کرے گی پہلے ریکوزیشن ہی، کیونکہ جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس کال ہونا بہت ضروری ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے. اگر عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن پیش کرتی ہے تو اسپیکر باؤنڈ نہیں ہے رولز کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس کال کرے. لیکن اگر قومی اسمبلی کا اجلاس کال کرنے کے لیے ریکوزیشن آ جائے پہلے، تو پھر اسپیکر پابند ہوگے کہ وہ اجلاس کال کریں، اور اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، وہ ٹیک اپ ہوگی، اور 7 دن کے اندر اندر اس کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا. لانگ بات کی جہاں پر جہاں تک تعلق ہے PDM کا، تو وہ اس بات کے امکانات نہیں ہے. رات کو بھی ہم نے بتایا تھا کہ PDM نے فیصلہ کر لیا کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، صرف عدم اعتماد کا ایشو جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، اور عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی. اب جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو باڈی لینگویج ہے، اصل میں یہ جو 2 جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی اور JUI، یہ تکیہ کی ہوئی تھی مسلم لیگ کاف پہ. مسلم لیگ کاف کی طرف سے کہ مسلم لیگ کاف سپورٹ کرے گی. گزشتہ روز جو مونس الہی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، تو اس ملاقات میں کاف لیگ نے تو اپنا واضح فیصلہ حکومت کے حق میں دے دیا ہے، وزیر اعظم کے حق میں. اچھا، اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے، کیونکہ گزشتہ روز انہوں نے اناؤنس کرنی تھی ڈیٹ کہ کب تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن جو ہے وہ جمع کرائی جائے گی. تو اب صورتحال اپوزیشن کے لیے تھوڑی سی پریشان کن ہو گئی ہے، کیونکہ جہاں تک نمبر گیم کا تعلق ہے تو PTI کے وہ ارکان جن کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطوں میں ہیں، انہوں نے تو واضح طور پر تردید کر دی ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن ہوگا یہ ہوگا ڈویژن کے ذریعے، خفیہ رائے شماری نہیں. ہاں جی، اس کے اندر کچھ بھی خفیہ نہیں ہوگا، تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا. تو اس میں ڈویژن ہوگی، تو وہ ارکان جن پہ تکیہ کر رہی ہے اپوزیشن، وہ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ الیکشن میں کیوں جائیں گے؟ وہ حکومت میں ہیں، ان کو فنڈ مل رہے ہیں، حکومت کیسا ہے، تو وہ ارلی الیکشن میں کیوں جائیں گے؟ اپوزیشن کا ایجنڈا یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر انتخابات کی طرف جایا جائے. تو یہاں پہ اپوزیشن کے لیے اب پریشانی بڑھ رہی ہے، کیونکہ کیو لیگ نے بھی اپنی پوزیشن لے لی ہے، دوسری اتحادی بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اسی وجہ سے گزشتہ روز یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکی اور مزید وقت لیا گیا. حالانکہ گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کی، اس میں شہباز شریف اور نواز شریف ٹیلی فون پہ موجود تھے میٹنگ میں. تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاتے ہیں اور ساری صورتحال کا ایک مطلب پھر جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں. تو اس کے بعد اپوزیشن کسی پوزیشن میں ہوگی، لیکن فی الوقت جو ہے اس بات کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں کہ فوری طور پر عدم اعتماد کی تحریک یا ریکوزیشن جو ہے وہ جمع کرائی جا سکے جب تک کہ ہوم ورک مکمل نہیں ہوتا. چلے، کافی سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. اچھا، مین وائل آپ دونوں صاحبان ہمارے ساتھ یہ جو ہمارا بریک ہوگا نا ابھی ہیڈ لائن کا، اس وقت بھی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ موجود ہیں. تو ذرا بتائیے بھائی کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے پنجاب میں؟ ایک دن ہم ایک بات کرتے ہیں، پھر دوسرے یہ ہے کہ آج کل جو کم نشستوں والی جماعتیں ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. تو ذرا بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت آپ کی نظر میں؟ جی اشفاق، بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دن میں 3 دفعہ
اپوزیشن جو ہے وہ بدلتی ہے. اب کل لیکن جو مولانا فضل الرحمان کا چہرہ تھا جو آپ پہلے تذکرہ کر رہے تھے, اس نے کافی چیزیں کلیئر کر دی ہیں, اور وہ یہی ہے کہ ان میں اتفاق ابھی تک نہیں ہوا. بہت سارے مسائل ہیں اور وجہ یہی ہے کہ 4-5 جماعتیں ہیں, کسی ایک جماعت کی یا تو کوئی 80% سیٹس ہوں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی, اور باقی تھوڑی سی انہیں چاہیے ہو تو وہ اتنا مسئلہ نہ ہو. یہاں تو 4-5 سارے ہی برابر ہیں اور ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں. ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے. اب یہ جو ریکوزیشن کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ریکوزیشن کروانی ہے, حالانکہ کل ماہر قوانین جو ہیں ان سے کئیوں سے پوچھا ہے, پھر خود پڑھا بھی ہے, یہ ڈائریکٹ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں, لیکن یہ جان بوجھ کر ایسا یہ دے رہے ہیں بیانیہ کہ نہیں یہ وہ رولز ایسے ہیں, ہمیں پہلے ریکوزیشن کروانی پڑے گی. بیسیکلی ان کی تیاری مکمل نہیں ہے. اب ریکوزیشن کا مطلب ہے 14ویں روز اسپیکر بلائیں گے, پھر اس کے بعد تحریک اگر جمع کرواتے ہیں تو مزید 7 ورکنگ ڈیز کے بعد اسپیکر جو ہیں وہ اس پہ رائے شماری کروائیں گے. یعنی یہ کوئی 25-26 دن کا ان کا پروگرام ہے. ابھی تک تو یہ بھی پتہ نہیں کب انہوں نے جمع جو ریکوزیشن ہے وہ کب کرانی ہے, اور سگنیچر بہرحال دونوں پہ کروا لیے ہیں انہوں نے, ریکوزیشن پر بھی اور عدم اعتماد کی تحریک پر بھی. اب دوسرا ان میں جو مسئلہ ہے وہ دستخط موجود ہیں اس پہ, ایسا ہی ہے؟ جی وہ تو ضرورت ہے نا, وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف ہم نے کروائے ہوئے ہیں اور پہلے ریکوزیشن لائیں گے, لیکن ریکوزیشن نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. ریکوزیشن کا مطلب یہی ہے کہ یہ ابھی ان کے پلے ابھی کچھ نہیں ہے, یہ باتیں ضرور کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور فضل الرحمان آپ یقین کریں اشفاق اور آمنہ, یہ کبھی اتنا سیاسی زندگی میں ان کو نہیں مایوس دیکھا. جو رات کو ان کا تو بالکل ورڈ لیس, اسپیچ لیس تھے, آواز ہی ان کی نہیں تھی نکل رہی, الفاظ نہیں تھے. اور وہ سمجھ آ رہی تھی. جی اب کچھ روز پہلے آپ یاد کریں ان کی جتنی بھی ٹاکس آپ دکھا سکیں کہ وہ بڑے ہی خوش تھے مولانا, لیکن اب مایوسی ہے. اور مجھے یہ چہرہ یاد ہے, اکثر بیمار ہو جاتے. زیادہ دور نہ جائیں, یہ ابھی جب پی ڈی ایم کا تحلیل ہوا تھا نا پہلے والا معاملہ, اور جب مولانا صاحب غم و غصے کی کیفیت میں تھے, اس وقت بھی یہی تاثرات تھے ان کے. جی بالکل. اچھا یہ پھر اب ان کا مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ کم از کم ایک اتحادی کو ضرور چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملے. مسلم لیگ کاف پہ بہت زور لگا لیا. اب آپ کل دیکھیں انہوں نے ایئر وائی نیوز کی خبر کی تصدیق بھی مولانا لگتا ہے غصے میں کر گئے ہیں. اب حالانکہ شہباز شریف مسلم لیگ نون اس کو بالکل خاموش تھی, بلکہ چھپے تردیدیں کر رہے تھے, اور چودھریز بھی چپ تھے. مولانا فضل الرحمان نے لگتا ہے کوئی غصہ نکالا اور کہا کہ شہباز شریف نے جب دعوت دی پرویز لاہی کو تو وہ کیوں نہیں گئے. اس سے بڑا مسئلہ ہوا ہے. وہ مایوسی ہے کہ مسلم لیگ کاف سے اب یہ مایوس ہو گئے, اور کل جو مونس لائی نے اب کلیئر کر دیا ہے پرائم منسٹر سے مل کے دوبارہ, یہ تیسری مرتبہ وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں. اور اب تو انہوں نے بہت بڑا جملہ بول دیا کہ جنریشنز کے ہم, یعنی یہ ہمارا یہ خاندانی ہے کہ ہم کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں, اب باقی تو اللہ جانتا ہے. یہ اب اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال وہ کلیئر کر سکتے ہیں. طارق بشیر چیمہ ضرور ایک موقف رکھتے ہیں, لیکن کل سے وہ بھی اب تھوڑا سا لگتا ہے کہ ان کو خاموش شاید کروا دیا گیا, یا انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہو چکا ہے. لیکن ٹویٹ بھی تو کر دیا نا, نہیں اس میں انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہم ساتھ ہیں. جی بالکل انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا. اور ایک بات اور اہم ہے کہ مسلم لیگ کاف بہرحال ایک چیز کا ان کو تھوڑا سا نقصان ہوا ہے کہ انہوں نے اعلان کلیئر ابھی تک بے شک مونس لاہی کر رہے ہیں, پرویز لاہی کیوں نہیں کلیئر کہتے, جس کا فائدہ طارق بشیر چیمہ اکثر اپنے کمنٹس میں اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی فیصلہ, ابھی اعلان ہونا ہے, فلاں ہونا ہے. اب کل بھی پرویز لاہی جو ہیں وہ تھوڑی سی کہہ لے کہ مزاحیہ سی گفتگو اور مبہم بات کر رہے تھے. جی انہیں کلیئر کہنا چاہیے. اب مونس لاہی تو تیسری دفعہ کر رہے ہیں. بٹ صاحب سیاست کو سمجھیں. جی وہ جو بقول شیخ رشید صاحب کے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر کسی کو آپ لارا لگا کے رکھتے ہیں, تو یہ بھی ضروری ہے پولیٹکس کے لیے. دس از واٹ وی انڈرسٹینڈ. جی بالکل اشفاق, وہ لگتا یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی کوئی بے شک 5% 100 میں سے تو ان کو امید ہے. دروازہ انہوں نے کھولا, شاید اپوزیشن مزید اسے کوئی ناکامیاں ہوں تو ہماری طرف آ جائیں, اور جو ایک ہے کہ 1.5 سال کے لیے وزارت اعلیٰ وہ لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ 3 مہینے کی وزارت اعلیٰ انہیں قبول نہیں جو شہباز شریف آفر کروا رہے ہیں.
لیکن ایک اتحادی ان کو ہر صورت چاہیے. اور اب لگتا ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے, باپ پارٹی سے بھی کوئی ان کو اتنا کچھ ملا نہیں. ایم کیو ایم پہ لگتا ہے اب کوئی زور لگائیں گے, لیکن اب ان کی طرف بھی پرائم منسٹر کی توجہ ہو گئی ہے. اب وہ اگلا ٹارگٹ مسلم لیگ کاف کے بعد پرائم منسٹر کا ایم ہے, تو وہ کلیئرلی میرا خیال ہے وزارت بھی وہ ایک مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فروغ نسیم ہمارے نہیں, تو اب شاید وزارت دینا تو میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے اگلے سال ڈیٹ کے لیے. تو اس لیے ابھی کوئی اپوزیشن جو ہے ان میں کلیئرٹی نہیں ہے. سٹل جو ہیں وہ آپس میں ملاقاتیں, مشاورتیں اور یہی چل رہا ہے. جی چلیں جی, اچھا ہے کوئی کلیئرٹی آ جائے تاکہ لوگ بھی پریشان نہ ہوں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, وہ ادھر بھی سپورٹ کریں ادھر بھی سپورٹ کریں. بہت شکریہ آپ کا نعیم اشرف بٹ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. بالکل اپوزیشن کو خود پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہاں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ